صورتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیں تاکہ ہمارا ثواب، ہمیں ثواب ملے بھی اور ہمارا ثواب بڑھے بھی۔ بنیادی نیت ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت الحق کے لیے بیان کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ الدین نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، اس کی بھی نیت کرتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں۔ بلغ عنی ولو آیا، اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ کل رات ہمارا مدنی مکالمہ تھا اور اس کا موضوع تھا تربیتی کمی۔ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ موضوع، اس کا ایک ہمیں رسپانس اچھا ملا۔ رسپانس کا اندازہ یوں ہو جاتا ہے کہ کال ایوریج پتہ چل جاتی ہے، تو لوگ ناظرین کی کالز آتی ہیں، ان کے تاثرات آتے ہیں۔ تو ایک تو کالز میں نارملی ہمارے ناظرین ہوتے سوال کر لیتے ہیں، بعض کالز ایسی ہوتی ہیں جن میں سوال بھی تو ہوتے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ اپنے جذبات شیئر کر رہے ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں، خود بھی اس موضوع پر بیان کر دیتے ہیں، جسے کئی صورتوں میں ہم آن ایئر بھی کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم نے دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ بعض کو تو اس کے انگلش میں کہتے ہیں ہارٹ ٹچنگ ٹاپکس، دلوں کو چھونے والے موضوعات، سلگتے ہوئے موضوع بھی، برننگ ایشوز جس کو کہتے ہیں، سلگتے ہوئے موضوعات بھی یہ ہوتے ہیں۔ تو انہی میں یہ موضوع یہ بنا، تربیت کی کمی۔ اس میں کئی روایات بھی اس طرح کی بیان کی گئی کہ جس سے ہماری تربیت کی گئی ہے، قرآن آیات، حدیث مبارکہ کے پیش نظر، کہ کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کام کے کرنے کے انداز و طریقہ کار پر بات کرنا کہ یہ کام آپ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ جیسے فرعون کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب بھیجا گیا تو فرمایا گیا کہ اس سے نرم گفتگو کرنا، نرم بات کرنا۔ ایسے بہت سارے آپ کو آیات مبارکہ میں مضامین مل جائیں گے، آیات میں، حدیثوں میں مل جائیں گے۔ تو مجھے یہ موضوع ایسا لگا کہ یہ ہے ایسا کہ جس پر، کیونکہ مدنی چینل پر تو ایک کوئی بھی ہم سلسلہ کریں گے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے کریں گے، لیکن ایسا لگا کہ اگر ہم 4 گھنٹے بھی بیٹھے رہے، تو ابھی تو امریکہ اور ابھی یو کے کا ٹائم تو شروع ہوا نہیں تھا، تو اگر ہم 4 گھنٹے بھی بیٹھے رہے تو شاید ہمیں کالز پر کالز آتی ہی رہیں گی۔ لوگ تشفی چاہتے ہیں، لوگ حل چاہتے ہیں۔ تو ایسا ہی کوئی، اگر آپ اسلامی بھائی جو طلباء کرام ہیں، میں کوئی ایسا بہت ہائی فائی قسم کا موضوع لے کر آپ کے پاس ویسے اتنا آتا نہیں ہوں، آپ ایسے پڑھتے رہتے ہیں،
کوشش یہی ہوتی ہے کہ کچھ میرے ذہن میں کوئی ایسی باتیں ہوں، ایسے تجربات ہوں، ایسے مشاہدے ہوں، تو وہ میں آپ کے سامنے آ کر بیان کروں، کیونکہ آپ طلبہ کرام ہیں، پڑھتے ہیں، اور براہ راست ہوتا ہے تو پاکستان اور پاکستان کے باہر جو جامعۃ المدینہ ہوتے ہیں وہاں پر طلبہ کرام اساتذہ وغیرہ بیٹھ کر دیکھتے سنتے رہتے ہیں۔ تو خیر کچھ موضوعات یا حدیث وغیرہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک حدیث جو کل میں نے بیان کی بھی تھی وہ صرف حدیث بیان کی تھی، اس کی شرح بیان نہیں کی تھی۔ انشاءاللہ آج وہ حدیث اور اس کی شرح بھی بیان کروں گا جو اسی موضوع سے متعلق میں نے لی تھی، مگر یہ ضمناً میں یہ بات عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک ہے موضوع، اگر اس پر اساتذہ کرام بھی اگر قلم پکڑ لیں، قلم سے مراد میں یہ نہیں کہتا کہ اب رسالہ لکھیں یا کتاب لکھیں، خیر وہ تو جس کو اللہ توفیق دے وہ الگ ہے، لیکن اگر اساتذہ کرام ہیں، اور سب مجھے نہیں پتا کہ بیان میں سارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میں اس بات کو اتنا کنفرم نہیں کرتا، لیکن اگر سارے اساتذہ کرام ہوتے ہیں تو میری مدنی التجا یہ ہے کہ اساتذہ کرام لکھیں کہ طلبہ کرام کو کن کن موضوعات پر تربیت کی حاجت ہے۔ یہ صرف سوچنے سے نہیں ہوگا، لکھنے سے ہوگا، اور لکھنے سے فائدہ ہوگا۔ جب آپ لکھیں گے تو لکھنے کے بعد جب آپ کے سامنے یہ پرچہ ہوگا تو اس پرچے پہ لکھی ہوئی چیزوں کو بھئی یہ میں نے موضوع پورا، ایک موضوع ضرور نہیں کہ وہ ایک ہی نشست میں یا ایک ہی پیریڈ میں، کیونکہ آپ کو ان موضوعات پر طلبہ کرام تک بات پہنچانے کا جو وقت ملے گا وہ 5-10 منٹ بڑی مشکل سے ملے گا، کیونکہ آپ کو ویسے ہی جو آپ کی جو مجلس ہے تعلیم الامور وغیرہ کی، تو ان کو آپ کو کارکردگی بھی دینی ہوتی ہے کہ ہم نے پڑھا لیا۔ طلبہ کرام کا بھی اس میں فائدہ بھی ہے اور تشفی بھی ہے کہ جناب ہمارا امتحان ہوگا تو استاد صاحب ہمیں وہ دیگری موضوعات پر تربیت فرماتے رہے، جس پر امتحان دینا تھا اس پر تو استاد صاحب نے فرمایا نہیں تھا، اور ہم نے امتحان میں تو لکھنا دینا کہ استاد صاحب نے یہی تربیت کے مدنی پھول عطا فرمائے تھے، لہذا محتمم صاحب اس موسط آپ کے بھی کام کی 2 باتیں آپ بھی لے لیجئے گا۔ ایسا تو ہوگا نہیں، وہ تو سوال کے ضمن میں آپ کو جواب لکھنا پڑے گا۔ تو نصاب کی تکمیل جتنی ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، تو اب ایک موضوع آپ لیں گے تو اس ایک موضوع کو پتہ نہیں کتنے دن لگیں گے، اور جس طرح ہم یہ براہ راست ہوتا، استاد صاحب کی تدریس براہ راست ہوتی نہیں ہے، تو کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے اساتذہ کرام کا بھی، اور طلبہ کرام کے درمیان بات کر رہا ہوں میں یہ بات، کہ اس کو آپ بھی آن کرنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، لینے کی کوشش کریں کہ یہ چیزیں بھی ہماری ہونی چاہیے۔ تو کوئی ایسا اساتذہ کرام کا ہو معاملہ کہ پھر طلبہ کرام کو اس موضوع پر سوالات کرنے کی بھی اجازت ہو، کہ سوال علم کی چابی ہے۔ تو اب وہ کیسے موضوعات ہوں، اب اس پر میں یہ بات شروع سے کروں گا، یہ بھی میرا موضوع نہیں تھا۔ تو آپ کے ساتھ بیٹھتے تو کچھ بات آتا کیا تیاری سے انہیں جاتا کس طرف ہو، جہاں بھی ہوتے گھومتے مدینے میں ہی ہیں، یعنی مدینے والے کی باتوں میں، مدینے والے کی جو شریعت ہے اس کے گرد گھومنا ہی سمجھ میں آتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا نظام، کوئی ایسی تربیت کی چیز ہے، جیسے کبھی کبھار مفتیان کرام آپ کے پاس آتے ہیں، یا اس طرح کے دیگر مبلغین اگر اس طرح آ جاتے ہیں، پچھلے دنوں شاید آپ کے یہاں کوئی ایسا موٹیویٹڈ سسٹم بھی ہوا تھا، بیانات ہوئے تھے، تو وہ اپنی جگہ پر ہے، میری بھی وہ پوزیشن نہیں ہے، بہت واضح اور کلیئرلی عرض کر رہا ہوں، میری وہ پوزیشن جو پوزیشن استاد کی ہے، جو استاد کے آگے ان کو پتا ہے کہ یہ طالب علم ہونہار ہے، وہ طالب علم کمزور ہے، وہ طالب علم زیادہ کمزور ہے، تو پھر اس کے حساب سے وہ جو تربیت فرمائیں گے وہ مستقل بنیادوں پر ہے نا، مستقل بنیادوں پر ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس سے کچھ ہوگا۔ آپ کو ایسا چیز لکھ کر یا تو طلبہ، اب یہ کہ لکھ کر دے دے اساتذہ کرام کو، لیکن اب استاد صاحب کو ہی یہ بھی ایک سمجھے کہ ایک فیلنگ ہے، ایک احساس ہے، ہر استاد کو ہو، ہر طالب علم کو ہو کہ مجھے تربیت کی ضرورت ہے، ہر استاد کو کہ نہیں میں نے تربیت کرنی ہے،
یہ بھی ضروری نہیں ہے. اور امیر سنت ان کی ایک دھن ہے، سکھانا ہے سکھانا ہے سکھانا ہے، سمجھانا ہے سمجھانا ہے، ایک ایک چیز کرانی ہے، ایک ایک چیز کرانی ہے. لیکن ہر ایک اس طرح کا نہیں ہوا کرتا. تو اب یہ استاد کی اپنی عادت اتوار اور کوالٹی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اندر تربیت کرنے والی جو کوالٹی ہے، ایک تدریسی کوالٹی الگ ہے، لیکن ایک تربیت کرنا، تربیت کے مدنی پھول دینا، اور طلبہ کرام میں موجود جو معاشرت، ایک تربیت آپ کرتے ہیں، وہ تربیت ہوتی ہے تعلیمی کمزوری پر، ایک تربیت ہوتی ہے معاشرتی کمزوری پر، کہ معاشرتی طور پہ کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو سمجھانے سکھانے کی ضرورت ہے. ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی تربیت فرمائی ہے، ہماری شریعت ہماری کیسی تربیت کر رہی ہے. حتیٰ کہ جوتے پہنو تو صاف کر لیا کرو، مطلب جوتے پہنو تو اس کو جھاڑ لیا کرو تاکہ اس میں موذی جانور نہ ہو. ہے یا نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. جب پانی پیو تو اس میں دیکھ لو، اجالے میں پیو. یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. جب بستر پہ جاؤ تو بستر کو جھاڑ لو. کیا ہے؟ تربیت ہے. وہ مشکیزے کو منہ لگا کر پینا، اس کو منع کیا گیا ہے نا، تاکہ اس میں سے کوئی جانور نہ نکل آئے، سانپ وغیرہ نہ نکل آئے اور پتہ چلے کہ پینے والا. تو یہ کیا ہے؟ اس کو تربیت کہتے ہیں. دروازہ بند کر کے سو، چوہا آئے گا تو پہلے چراغ ہوتا تو وہ بتی کھینچ لے گا تو تمہارا گھر جل جائے گا، ہے نا. اب یہ کیا، چوہا آئے گا، آگ لگ جائے گی، جب سو تو آگ بند کر کے سو، آگ بجھا کے سو، آگ تمہاری دشمن ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ تربیت ہے. کپڑے جھاڑنے کی تربیت. تو یہ اس کو معاشرتی طریقہ کار کہیں گے نا. روزانہ کی بنیادوں پر جو زندگی گزارنے کے جو برتنے کے جو موضوعات ہیں، سلیقہ ہے، ایٹیکیٹس ہیں، اس موضوع پر ہماری اتنی تربیت ہے. یعنی سنت اور آداب جو ہم کتاب لیتے ہیں، سلام کرنا ہے تو خندہ پیشانی سے ملنے والا، پرتپاک طریقے سے ملنے والا، پہل کرنے والا، گرم جوشی سے ملنے والا، اس کا اجر بڑھا دیا، اس کا ثواب بڑھا دیا، اس کی نیکیاں بڑھا دی، ہے نا. یہ سب کیا ہے؟ تربیت نہیں تو کیا ہے؟ اور کون کتنا زیادہ مطلب اس معاملے میں بہتری لاتا ہے تو اس کے لیے ثواب اور انعامات مزید بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی ملنے جلنے کے حوالے سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے آپ نے باہر شریعت پڑھے، تربیت ہی تربیت ہے. مریض کے پاس جانے کا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے. حالانکہ مریض کے پاس جب بندہ جائے عیادت کے لیے تو مریض کو راحت ہوتی ہے، لیکن اب آپ اتنا بیٹھ جاؤ کہ اب اس کو کوفت ہونے لگے، تو اب اس میں بھی ہماری تربیت ہے کہ اتنا نہ بیٹھو کہ مریض کو کوفت ہونے لگے، اٹھ کے چلے جاؤ. یہ کیا ہے؟ تربیت ہے. اب یہ اتنی مطلب کہ معاشرتی گفتگو سے باہر شریعت کو جب ہم پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی تربت پہ کرو رحمت نازل فرمائے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت امجد علی، مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو کئی ایسی آپ کو باہر شریعت کے اندر موضوعات ملیں گے، ان کی طرف سے لکھی ہوئی کئی چیزیں ملیں گی جو شاید کسی اور کتاب میں نہیں ملیں گی. ان کے تجربے. اسی طرح فتاوی رضویہ شریف کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جزیات اور جو بھی مطلب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی اس میں فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، آیت بھی، روایت بھی، فقہا کے اقوال بھی، کئی جگہوں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے تجربات لکھے ہیں. اس میں تربیت ہے. حج کی کتاب ہے رفیق الحرمین امیر علیہ سنت کی، اس میں بھی تربیت کے اتنے مدنی پھول ہیں. یعنی ایک تو کتاب ہے، حج کی کتاب ہے، اعلیٰ حضرت کی ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہیں. اس طرح بہت ساری کتابیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر بھی حج کی کتابیں مرتب کی جاتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ایکسپیرینس بھی شیئر کیا جا رہا ہے. اساتذہ ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا. اپنے تجربات کون بیان نہیں کرتا، لیکن تجربات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام اگر تربیت کے طرح طلبہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنے کے یہ فائدے، یہ کرنے کے یہ نقصان، تو اللہ کی رحمت شامل حال رہی. تو اس طرح کا انداز اگر ہم اختیار کرتے ہیں، ہمیں ایسے اساتذہ ملیں، اسکول کالج کی تعلیم میں بھی ملیں. سمپل سی بات، یعنی مجھے خود تجربہ اس کا، کالج کی تعلیم میں بھی ملے،
اور جامعہ کی تعلیمیں بھی ملیں. نصاب یہ ہماری جو درسی تعلیمات ہیں اس میں بھی ایسے اساتذہ ملیں کہ جو تربیت کرتے ہیں. اور یقیناً سب سے بڑھ کر تربیت کرنے والی ذات اس وقت ہمارے پاس امیر سنت کی ذات ہے. خود مجھے اپنے ذات کا تجربہ ہے. اگر پچھلے 1.5-2 دن کی میں صرف کارکردگی لوں تو کتنے ہی تربیت کے مدنی پھول ابھی بھی مل رہے ہیں کہ یوں کرنا چاہیے، یوں کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. پھر اچھا بعضوں کا تربیت ملتی ہے، تربیت لینی پڑتی ہے. تربیت لینی پڑتی ہے. تربیت لینے کا طریقہ یہ ہے کہ مشورہ کرنا پڑتا ہے. اب مشورہ کریں گے تو تربیت ہوگی. اب جیسے میں نے امیر سنت کو کسی مشورے کے لیے کوئی مثال کے طور پر صوتی پیغام حاضر کیا تو ابھی نیچے لکھ دوں گا کہ رہنمائی فرمائیں. اب رہنمائی، اب امیر سنت جیسا عالم، امیر سنت جیسا محتاط فی الدین جب وہ کسی رہنمائی کی طرف بڑھتے ہیں تو اول تو یہ کہ خود یہ اس بات کو جانتے ہیں کہ مشورہ جس سے لیا جائے تو درست مشورہ دینا یہ واجب ہے. اب درست مشورہ آئے گا یہ طے ہے. جو ان کے ذہن میں جو درست ہے وہ درست مشورہ دے دیں گے. تو اب اس درست مشورے کے ساتھ ساتھ ہے یہ کہ بات پوری سمجھائیں گے. یعنی 1 منٹ کے صوتی پیغام میں مشورہ تو دے دیا گیا لیکن اس مشورے کے آگے پیچھے پھر اس کے دیگر دور رس نتائج ان سب کو بھی دوسرے صوتی پیغامات میں آتے رہیں گے. اب یہ ایک ذخیرہ ہے. اگر ذہن محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائے تو ٹھیک ہے، ویسے صوتی پیغام میں محفوظ نہیں رکھتا اور نہیں رکھنا چاہیے کئی صوتی پیغامات. یہ بھی ایک تربیت کا مدنی پھول دے رہا ہوں. کسی کے ہاتھ چلا جائے تو پتہ چلے کہ بہت ساری کام کی باتیں چلی گئی. بات چیزیں ایسی ہوتی جو محفوظ رکھنے کی نہیں ہوتی، سن کر ڈیلیٹ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے. یہ بھی ہوتا ہے. لکھ کر بھی ہر چیز رکھنے کی نہیں ہوتی. تو اس طرح کی جب اگر آپ کے ذہن میں تربیت کے حوالے سے کچھ ہے تو پوچھیں، استاد سے پوچھیں یا جس کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ تجربے کار ہیں، تربیت کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کا عالم، فاضل، مفتی ہونا ضروری ہو. لکل فن رجال، ہر فن کے مرد ہوتے ہیں. اب اس سے اس کے متعلق پوچھیں. گھر بنانے جا رہے ہیں تو اب استاد صاحب سے جو شرعی مسائل ہوں گے گھر کے وہ پوچھ لیں گے. لیکن ظاہر ہے کہ مطلب کہ کنسٹرکشن کے معاملات تو آپ استاد صاحب سے نہیں پوچھیں گے. بولیں گے بیٹا میں نے بھی گھر بنایا تو کسی اس سے پوچھا تھا، تم بھی پوچھ لو. تو وہ یہ مشورہ دے دے گے اس نے مجھے مشورہ اچھا دیا تھا تو آپ اس سے پوچھ لیجئے. تو اس طرح کی اگر مینٹلٹی، سوچ اگر ہم بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایسے اساتذہ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار یہ بول رہا پتہ نہیں کتنے طلبہ کرام میرے ہم سے پوچھنا شروع کر دیں گے. آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسی پرسنٹیج آپ کو کبھی ملے گی طلبہ کرام کی بھی نہیں ہے. اگر ایسے طلبہ کرام آپ کی طرف بڑھتے ہیں میرا مشورہ یہ ہے کہ ان کو وقت دیجیے گا. امیر سنت ایسے اسلامی بھائیوں کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں. ہمارے لینگویج میں اس کو پنچات بولتے ہیں. ارے پنچات کرتا رہتا ہے، چپکو ہے، جب دیکھو پیچھے پڑا رہتا ہے. اور امیر سنت فرماتے کڑن شاہ ہے. بابا کیا فرماتے ہیں؟ کڑن شاہ ہے. اس کو احساس ہے، اس کو درد ہے، اس کو کچھ سمجھنے کی ہوتا ہے. باتوں کو آگے پیچھے گھومتے رہتے ہیں، اپنے تنگ آ جاتے ہیں، بیزار ہو جاتے ہیں. وہ نہیں تنگ آتے، بیزار ہوتے ہیں. کبھی کنویں سے آواز نہیں آتی کہ کتنا پیے گا. اللہ نے پانی دیا ہے کنویں کو، نصیب والا کنواں یار کہ اس کے بعد آ کر کو پی تو رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے. تو بعض ہوتا ہے ایسا تو طلبہ کم ہوتے ہیں لیکن آپ انتظار کیجئے. اگر آئیں تو جو تجربات ہو دیجئے، تربیت فرمائیے اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، آنے جانے کے حوالے سے، آگے زندگی کو بہتر بنانے کے حوالے سے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے حوالے سے، دیگر حوالے سے. کیونکہ بہت سارے خیالات، تصورات ذہنوں میں آتے رہتے ہیں. طلبہ کرام کو یہ سوچ اور طلبہ کرام کو یہ فکر بعدوں کا دامن کی رہتی ہے کہ یار میں کروں تو کیسے ہوگا، کس سے پوچھو. کیونکہ طلبہ کرام کی زندگی کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے، ایک دائرہ کار ہوتا ہے. وہ اتنے آؤٹ سائڈ نہیں ہوتے. ہاں جو غیر مقیم ہوتے ہیں ان کے لیے بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں، لیکن غیر مقیم طلبہ کرام کا بہت بڑا سہارا، بہت بڑا آسرا اس کے ناظم اور اس کے اساتذہ ہوا کرتے ہیں کہ یہ کچھ ہمیں بتائیں گے، یہ کچھ ہمیں سمجھائیں گے. یا کسی ایسے مدنی مرکز میں یا کسی ایسے فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں
کوئی بعض سے تجربے کار ذمہ داران اگر مل جاتے ہوں تو وہ ہوتا ہے. وہ بھی اللہ کرے کہ ان کے اندر اتنی شفقت، اتنی محبت، اتنا پیار، اتنا خلوص اور اتنی ہمدردی اور اتنی خیرخواہی امت کا جذبہ ہو کہ وہ آنے کو اتنی اپنے لیے سعادت سمجھے گئے. طلبہ کرام چل کر آئیں، یار استاد صاحب چل کر آئیں، بات کرنے کے لیے آئیں، تو وہ مطلب کہ دیگر کام چھوڑ کر ان کو وقت دینے والے ہوں اور اپنے کچھ تجربات آپ تک منتقل کرنے والے. یقین مانے اگر ایسا ہو جائے نا، میں خود ذاتی طور پر اس بات کا قائل ہوں کہ سب سے زیادہ کمی اس معاشرے میں جس کو اگر ہم لیں گے تربیت ہے. سب سے زیادہ کمی تربیت کرنے کا ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، نہ تربیت لینے کی کسی کو پڑی ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ یار میرے کو تربیت کی کیا ضرورت ہے، اور نہ تربیت کرنے کی کسی کو پڑی ہوئی ہے. عقل کام نہیں کرتی کہ ہوگا کیا. افراد بنائے نہیں، تربیت کریں گے تو افراد بنتے ہیں نا. امیل سنت کا جو کارنامہ، جو علماء بھی کہتے ہیں، میں نے بھی سنا ہے، بڑے بڑے مشائخ کہتے ہیں، امیل سنت کے جن کارناموں کو لوگ لکھ رہے ہیں یا لوگ بیان کر رہے ہیں، ان میں بنیادی طور پر جو کارنامہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ الیاس قادری نے افراد تیار کیے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، افراد کیسے تیار کیے جاتے ہیں؟ تربیت کرنے سے. افراد محض آ کر جیسے میں آؤں بیان کر کے چلا جاؤں تو اس سے ضروری نہیں کہ افراد تیار ہو جائیں. اب جیسے کہ میں اساتذہ کرام کے حوالے سے بھی عرض کر رہا ہوں، جیسے ہمارے استاد صاحب تھے مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب وہ درجے میں متعدد مرتبہ، حالانکہ وہ کوئی دعوت اسلامی کی بڑی ذمہ داری پہ نہیں تھے، مگر امیر سنت جب دعوت اسلامی کا کام لے کر شروع کیا تو تب سے ہی اب دعوت اسلامی کے ساتھ ہی چل رہے تھے. مگر وہ درجوں میں جو ہمارے کئی طلبہ کرام اس کے گواہ ہیں، ہم سے ہماری تنظیمی مصروفیت تو پوچھا کرتے تھے، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، پڑھنے کے بعد کیا کر رہے تھے، اب جانے کے بعد کیا کیا تھا، جب فلاں پھر یہ کب ہو گیا. اس کے بعد خود کام نکال کر دیتے تھے، ہمیں مصروف رکھتے تھے اور اس معاملے میں ہماری تربیت کیا کرتے تھے. اس سے موٹیویشن ملتی ہے، زبردست ذہن کھلتا ہے. پھر جب ہم کام کر کر آتے تھے، غلطی ہوتی تھی تو بالکل بیٹھا کر ہمیں سمجھایا کرتے تھے اس کام کو ایسے کرنا چاہیے تھا، اب دوبارہ اب اس طرح کر کر آنا. کبھی بھی وہ دوستی والے تھے استاد صاحب ہمارا. اب میں نے استاد صاحب کی مثال آپ کو اس لیے دیتا ہوں بعض اوقات کہ استاد کو شاید استاد کی مثال سمجھ میں آ جائے، ورنہ بڑھ کر سب سے بڑھ کر ہمارے لیے پیر صاحب کی مثال ہوتی ہے. تو اگر اس طرح کا کوئی تربیت کا سلسلہ شروع ہونا اور تربیت کے لیے کوئی ہماری جامعۃ المدینہ کی مجلس بھی اس پر بہت غور کرے. ہم کہتے ہیں کہ طلبہ کرام یوں بن کر نہیں آتے، طلبہ کرام یوں بن کر نہیں آتے، یوں نہیں آتے. اب جیسے اس پر میں نے ابھی تک آپ کو صحیح معنوں میں نے ابھی تک اپنا بیان شروع نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو کر رہا وہ بیان ہی ہے، جو کر رہا وہ بیان ہی ہے. کیونکہ وہ راہ علم جو آپ کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے کہ طبیعت تربیت سے بنتی ہے، اس میں یہ مدنی پور لکھا ہے. تو طبیعتوں کی تبدیلی جو ہے نا وہ تربیت پر منحصر ہے کہ آپ نے تربیت کیا کی ہے. تربیت سے لوگ سنور جاتے ہیں یار. تو یہ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے کہ یہ کوئی تربیت کا نظام یہ ہو، اور جو تربیت اب طلبہ میں بھی سے ملیں گے آپ کو جن کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہوں گی. اور آپ کو میں عرض کرتا ہوں اگر کوئی ایسے طلبہ کرام ہیں، مثال کے طور پر آپ دور حدیث شریف کے طالب علم ہیں یا تخصص فقہ کے طالب علم ہیں، خامسہ کے طالب علم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے، عمل سے، کلام قادر الکلام ہے ان کو نوازا ہے، اگر وہ آ کر آپ کو بیان کرتے ہیں تو آپ دو زانو ہو کر سنیں. میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، یہ نہ دیکھیں گے یار یہ خامسہ کا طالب علم ہے اور میں دورہ حدیث شریف کا طالب علم ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے آپ سے زیادہ، تو سرائے اس کو، اس میں کیا حرج ہے. سرائے درجے یوں نہیں ہوتے یار کہ میں دورہ حدیث شریف میں ہوں تو وہ ثانیہ میں، میں نہ اولا میں نہ ثانیہ میں نہ دورہ حدیث شریف میں، کیوں بیٹھ کے سن رہے ہیں؟ خالی نام ہے اس لیے؟ یہ نہیں ہوتا نا. ایک ناظم صاحب ہیں، وہ ایک ناظم صاحب ان کو نہیں مطلب انہوں نے درس نظامی کی کتاب نہیں پڑھی ہے. اور بھائی جب آپ کسی ایسے باہر کے اسلامی بھائی سے آ کر تربیت لے سکتے ہیں، پتہ چلے بھائی یہ پروفیشنل آدمی ہے، تربیت کر سکتے ہیں، تو ان کی بھی تربیت ہم لے ہی رہے ہوتے ہیں. تربیت تو تربیت ہوتی ہے.
سیکھنا ہی ہے نا، سمجھنا ہی ہے. کسی سے بھی سیکھ اور سمجھ سکتے ہیں جبکہ اسے سیکھنا اور سمجھنا شرعاً جائز ہو. تو اس لیے کوئی ایسا نظام جامعۃ المدینہ جہاں پر میں اس بات پر کرتا رہتا ہوں، حقیقت ہے 30,000 کے آس پاس ہمارے پاس طلباء کرام اسلامی بھائی اسلامی بہنیں ہیں، اور کم و بیش 1250 کے آس پاس اساتذہ کرام ہیں. 1250 سے کچھ اساتذہ کرام ہیں، اور 800 سے زیادہ ہمارے پاس اسلامی بہنیں جو پڑھاتی ہیں، معلمات ہیں. 800 سے زیادہ. جس تحریک میں 800 سے زیادہ معلمات ہوں، پڑھانے والیاں ہوں، درس نظامی، 1250 سے زیادہ اساتذہ کرام ہوں، 20,000 کے آس پاس طلباء کرام ہوں، اور تقریباً 9 سے 10,000 کے آس پاس اسلامی بہنیں جو درس نظامی کر رہی ہوں. یہ فیگر سمجھتے ہیں آپ؟ یہ فیگر، یہ چھوٹا فیگر نہیں ہے، یہ بہت بڑا فیگر ہے. اب اس میں سے ایک مخصوص پرسنٹیج ہی آپ کو بلکہ نکلتی ہے، لیکن اگر ہم ہر ایک پر دھیان رکھیں، ہر ایک کا ہمارے پاس لسٹ و فہرست ہو کہ نہیں یار یہ کرنا ہے. دور حدیث کا ایک بھی طالب علم بچ کر نہیں جانا چاہیے. تو اب دور حدیث کے طالب علم کو اگر ہم کچھ نکالنا چاہتے ہیں، کچھ بنانا چاہتے ہیں، تو ان کو خامسہ سے سادسہ سے سابعہ سے لینا پڑا. وہ آخری میں تو نہیں بنتا اتنا، کیونکہ وہ اپنی پلاننگ میں بیچارہ لگا ہوگا. وہ آپ کی پلاننگ کیا اس کی سمجھ میں آئے گی؟ بلکہ وہ یہ کہ استاد صاحب 7 سال سے بیٹھا تھا، 7 سال سے بھی اگر مطلب کو 7 منٹ کی بات بھی آ رہی ہوتی تو 7 سال میں کام ہو گیا ہوتا. لیکن آج مطلب کہ اتنی بڑی بالٹی اگر تھی علم کی تو 7 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دیتے. ابھی ایک ہی سال کا جو ساری بالٹی خالی کر دینے سے آئے گا کیا میرے مٹکے کے اندر؟ بات سمجھ رہے حضور؟ اس کا یہ پلان کرنا پڑے گا ہم کو. یہ طلباء کرام کا کام نہیں ہے. میں طلباء کرام میں بیان کر رہا ہوں تاکہ طلباء کرام اپنا ذہن بنا کر رکھیں. ایسا ہونا چاہیے. اولا کے بھی ہیں، ثانیہ کے ہیں، سادسہ کے ہیں، سابعہ کے ہیں، کسی کے بھی ہیں، 4، 5، 6، 7، 8 درجے کے. اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے. ٹھیک ہے، مگر یہ مطلب یہ جو آپ کے درجے ہیں، اب ان درجوں کو غنیمت جانو یار. کوئی تو کہتا ہے کہ آپ کا کوئی درجہ ہے، ہم کو تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا. ہمارا تو درجہ ہی کوئی نہیں ہے، پوچھتا ہی نہیں آپ کا درجہ کون سا ہے. آپ کو پھر بھی کوئی پوچھنے والا تو آپ کا درجہ کون سا ہے، اور آپ بھی تو بولتے رہو ہمارا یہ درجہ ہے. تو ہم کو کون پوچھے گا آپ کا درجہ کون سا ہے؟ تو آپ شروع سے ہی اس سوچ میں آ جائیں کہ مجھے تربیت کی حاجت ہے. پیاسے بن جاؤ یار، پیاسے بن جاؤ. جہاں کنواں ملے پانی نکالو، ورنہ کوئی نہ کوئی بادل بھی آئے گا جو برس کے چلا جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے. بعض ایسے ہوتے ہیں جو بادل کی طرح ہوتے ہیں، جو انتظار نہیں کرتے کہ پیاسا آئے گا. ان کو اللہ نے ایسی صلاحیت، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسا درد و کرن دیا ہوتا ہے کہ وہ بادل کی طرح بھیگے ہوئے بھرے ہوئے بادلوں کی طرح آتے ہیں. بندہ پانی چاہے یا نہ چاہے وہ آتے ہیں، برستے ہیں، سیراب کرتے ہیں. جس کو بھیگنا ہے بھیگ جائے، جس کو نہیں بھیگنا وہ نکل جائے مکتب سے باہر. یہی ہوتا ہوگا. اور وہ برس کے چلے جاتے ہیں، اور لینے والے لے لیتے ہیں. اندر اگر اچھے بیج بوئے ہوئے ہیں تو وہ پانی ان کے اندر تقوی اور خیر کی فصل اگاتا ہے. اگر انہوں نے کینہ و بغض و گندگی بوئی ہوئی ہوتی ہے تو وہ جو حال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں تربیت کرنے والا، تربیت لینے والا، تربیت کے مدنی پھول لکھنے والا، پھر اس تربیت پر عمل کرنے والا، پھر وہ تربیت میں اس تربیت کا اہل ہوں یا نہیں ہوں، میں یہ کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، مجھ سے یہ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا، یہ سارے سوالات پھر بنانے والا اور پوچھنے والا. میں آپ کو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں یقین دلاتا ہوں، اگر یہ سوچ آپ میں آ گئی پوچھنے کی، سیکھنے کی، سمجھنے کی، سوال کرنے کی، تھوڑا پیچھے پڑنے کی، اور موقع ماحول کے حساب سے علماء، مفتیان کرام، بزرگوں سے سوال کرنے کی، ان سے بھی لینے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک ماحول ہوتا ہے. اس کے مطابق اگر آپ نے سمجھداری سے کام لیا اور ان کے علم اور ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھایا تو اللہ کی رحمت شامل رہی تو آپ کو خود آپ کے اسی تعلیمی ایام میں آپ بہت بن کر نکلیں گے. ایسے کئی، چاہے دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو،
جنہوں نے یہ انداز اختیار کیا نا اسٹوڈنٹ سے طلبہ کرام نے، بھاگتے نہیں ہیں. ان کو جیسے بعض غیر مقیم طلبہ ہوتے ہیں نا، ادھر چھٹی ہوئی نکل کے ٹھا کر کے، ان کو نہیں ہے اتنی پڑی ہوئی. بھلے بعض کی مجبوریاں ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کی مجبوری بھی نہیں ہوتی. تو فارغ ہو گئے، پھر طلبہ کرام کے ساتھ ہیں، مقیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ان سے علمی مذاکرہ ہو رہا ہے. جب آپ علمی گفتگو کریں گے تو آپ کے خود آپس کے ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں گے، اب یار اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. چلو استاد صاحب کے پاس چلتے ہیں. پھر ڈھونڈ کے کوئی سے استاد صاحب مل جائے اللہ کی رحمت سے، تو ان تک پہنچے، استاد صاحب بات کر رہے تب اس کا کوئی حل نکالے. تو استاد صاحب اللہ کرے کہ اس طرح کی ان کے پاس گنجائش ہو، آؤ بیٹھو بتاتا ہوں، آؤ بیٹھو بتاتا ہوں. چلے کیا تھا؟ ہاں یہ اچھا یا سوال تو تم نے بڑا اچھا نکالا ہے. تو غور کرتے چلے، پھر وہ اپنا علم کا دریا بہانا شروع کریں، آپ سیراب ہونا شروع کریں. ایسا کچھ ہو جائے نا، مزہ آ رہا ہے. تصور تو اچھا ہے نا. تو آپ تو جانے والے بنو نا، آپ تو جانے والے. آپ کو بھی تو 2 بغلیں دی ہوئی ہیں، کتابیں نکل گئے. تو ایسے مطلب مدینہ ہو جائے گا. ایک اسلامی بھائی نے باپا سے بڑی پیاری بات کی تھی کہ آپ نے میری زبردست تربیت فرمائی ہے. تو میرے پاپا نے بڑی پیارا جواب دیا تھا. یہ جواب آپ کی انکساری پر بھی مبنی تھا. آپ نے فرمایا میں نے تربیت کی نہیں ہے، تم نے تربیت لی ہے. میں تمہارے پیچھے نہیں پڑا تھا، تم میرے پیچھے پڑے رہتے. میں نے باپا کا جواب سنا، مجھے بہت سیکھنے کو ملا. اللہ کرے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے میرا ہی، کہ تم میرے پیچھے پڑے تھے. میں نے مطلب وہ ہے نا کہ آدمی دیکھ لے یار، آپ برس کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. آپ برس جانا، آپ برس جا کے نہا دھو لے یہ پیاسا تیرا. تو آپ کتنا پڑھیں یہ ہوتا ہے. اللہ کرم کرے اور ہم سب کو تربیت لینے والا بنا دے، تربیت لینے والا بنا دے. چلو میں حدیث سنا دوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ. مسلم و بخاری و مسلم شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کیا. تو فرمایا کہ تم اہل کتاب قوم کے پاس جا رہے ہو، تو انہیں اس گواہی کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یقیناً محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر وہ اس میں فرما برداری کرے تو انہیں بتانا کہ اللہ نے ان پر دن رات نے 5 نمازیں فرض فرمائی. پھر اگر وہ یہ بھی مان جائیں تو انہیں سکھانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور انہی کے فقیروں پر لوٹائی جائے گی. پھر اگر یہ بھی مان لیں تو ان کے بہترین مالوں سے بچنا. یعنی اگر یہ زکوٰۃ دیں تو ان کا، اگر اپنی خوش دلی کے ساتھ دیں زکوٰۃ بہترین مال کی تو لے لینا، لیکن جو بھی درمیانہ ہے زکوٰۃ کا مال وہ لے لینا. اگر وہ بہترین اپنی مرضی سے دینا چاہیں، یہ شرع میں لکھا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن لیتے وقت صرف بہترین پر ہاتھ رکھ دینا، اس معاملے میں آپ نے تربیت فرمائی. پھر فرمایا اور ستم رسیدہ کی بد دعا سے ڈرنا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی آر نہیں. ایک تو یہ حدیث ہے.
دوسری جو حدیث پاک ہے وہ بھی انہی سے ہے کہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یمن بھیجا تو فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طرح فیصلے کرو گے. یہ دیکھیں کتنی، یہ دو حدیثیں میں نے پڑھی نا، کل یہ حدیث میں نے بیان نہیں کی تھی. درپیش ہو تو تم کس طرح فیصلہ کرو گے، یعنی کتنی پیاری بات ہے کہ ایک امتحان لیا جا رہا ہے، منصب سپرد کیا جا رہا ہے مگر امتحان بھی لیا جا رہا ہے. تو مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حکومت اور قضا سونپنے سے پہلے اس کا امتحان لینا سنت ہے. تو ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کس طرح فیصلہ کرو گے. عرض کی اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تم اللہ کی کتابیں نہ پاؤ، عرض کیا تو رسول پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فیصلہ کروں گا. فرمایا اگر تم کو سنت میں بھی نہ پاؤ، عرض کیا اپنی رائے سے قیاس کروں گا اور کوتاہی نہ کروں گا. اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ سینے پر ہاتھ مارا، تھپکی دی، اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں دعاؤں سے اور اپنی رضا سے انہیں رخصت کیا. تو یہ جو دونوں حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ان دونوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت فرمائی. اور اتنا پیارا انداز تھا تربیت کرنے کا بھی، ایک ہوتا نا کہ شفقت، محبت، پیار، ایک اپنائیت کا انداز بھی دینا ہوتا ہے. یہ اللہ کرے کہ یہ جو میں عرض کر رہا ہوں تو جو اس طرح کے ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کی یہ باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں اور اپنے اوپر لیں ہم سب کہ ان حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رضا اور حکم پر معاذ بن جبل سواری پر تھے اور میرے آقا پیدل چل رہے تھے، اور بڑی شفقت و محبت کے ساتھ آپ نے اپنے اس پیارے صحابی کو نصیحتیں فرمائی، تربیت فرمائی، اور یہ بھی خبر دی تھی جس کا خلاصہ یہی ہے کہ اب آپ کی اور ان کی ملاقات نہ ہو سکے گی. اور میرے پیارے پیارے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو دیے تھے اور بڑے خوبصورت انداز سے آپ نے ان کو رخصت کیا اور بالکل ترتیب وار کہ پہلے یہ دعوت دینا، پھر یہ دعوت دینا، پھر یہ دعوت دینا، اور پھر اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا، یہ سب ان کی تربیت فرمائی. اس طرح یہ تو دو حدیثیں تھیں، پھر اس کی شرح میں کافی تفصیل بھی ہے. البتہ میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ وہ چیزیں تھیں جو میں آج بیان کرنا چاہ رہا تھا. ہمارے طلباء کرام کے درمیان ہماری جامعۃ المدینہ کی جو مجلس ہے اس پر غور کرتی رہے. تربیت 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 تربیت. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کن موضوعات پر اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی. یعنی آپ نے جب جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں اس موقع پر کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کا وہ اجتماع تھا. تو مورخین تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے نا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مختصر سے وقت کے اندر 1,24,000 مبلغین صحابہ کرام کی صورت میں امت کو تیار کر کے دیے. اور جب ان کی پوری وہ بیان کی جاتی ہے، سیرت کو پڑھا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ سب سے زیادہ جس چیز کو فوکس کیا گیا تھا اس پورے سیشن میں، پورے پیریڈ کے اندر، وہ تھی تربیت، اپنے صحابہ کرام کی تربیت. ہر وقت جو جنرلی تربیت تربیت. ایون کہ آپ دیکھیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری فرمانے کے بعد صحابہ کرام نے زبردست تربیت لی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ آپ نے وہاں اتنے مدنی پھول بیان کیے. ہمارے یہاں تو شوہر کے بعد ٹائم ہی گئے، لیکن ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو ویسے ہی فیض تھا صدیق اکبر کا، آپ کو اتنی زبردست صحابی کا فیض حاصل، اب ان کی بیٹی ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا، مطلب یہ کوئی چھوٹی نسبت نہیں تھی.
اور پھر قرب نصیب ہوا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کی صحبت نصیب ہوئی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی صحبت رہنے کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا، کیا سے کیا بنا دیا، مفتیہ بنا دیا۔ فقہ میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا، تجربات آپ کے ایک سے ایک، جرت، ہمت، طاقت، حوصلہ۔ اگر ان کی ہم سیرت پڑھتے ہیں، یہ سب کہاں سے ملا؟ صحبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے، تربیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ تربیت، آپ کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتی ہیں اور خادمہ یا خادم کے لیے بات کرتی ہیں، تو جواب میں تربیت ہے کہ بیٹی یہ پڑھ لو، بیٹی یہ پڑھ لو، بیٹی یہ کر لو، تربیت ہے۔ اسامہ میں زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، وہ کچھ بات کرتے ہیں، تربیت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں آپ سفارش کر رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حجر اسود کی طرف جب تھوڑا سا وہ مطلب کہ وہ طاقت کے ساتھ ملاحظہ فرماتے ہیں تو آپ تربیت فرما رہے ہیں۔ مولا علی کی تربیت فرما رہے ہیں، سید عثمان غنی کی تربیت فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب تم پر ایک وقت آئے گا تو اس وقت تم اپنے آپ کو ثابت قدم رکھنا، اور جب آپ پر وہ وقت آیا تو آپ نبی پاک کی حدیث کو بیان کرتے تھے، مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس معاملے میں میری تربیت فرمائی تھی۔ یہ میں خلاصے عرض کر رہا ہوں، وہ مینوں لفظ نہیں بیان کر رہا ہوں، موضوع کے مطابقت سے وہ خلاصے عرض کر رہا ہوں۔ تربیت، آگے کی پلاننگ، ایک جہاد پر اپنے صحابہ کرام کو تیار کر رہے ہیں تو امیر لشکر یہ ہیں، اگر یہ شہید ہو جائے تو یہ ہے، یہ شہید ہو جائے تو یہ ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر صحابہ کرام نے مل کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سپہ سالار بنایا۔ دیکھ، آپ پورا حدیثوں کو پڑھتے ہیں، واقعات کو پڑھتے ہیں، تربیت ہے، سمجھانا سکھانا، سمجھانا سکھانا، بتانا، سمجھانا سکھانا، بتانا، یہ ہوتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، کتنی اچھا، پھر تربیت بھی اور سمجھانا بھی، اور کتنے مختصر لفظوں میں کہ وہ جب حاضر ہوتے ہیں، مجھے نام پتہ ہے، میں نام نہیں لے رہا، کہ وہ آگے بڑھے تو اس سے کلمہ پڑھ لیا، لیکن آپ نے انہیں مار دیا۔ اس پر بات چیت ہوئی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت کی، تو انہوں نے عرض کی کہ آقا، اور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ کیا کہا؟ مطلب تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو کہہ رہے تھے آقا اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو بہت لمبا طویل بیان نہیں فرمایا، اب حدیث پاک پڑھے، کچھ اسی طرح کی باتیں کا ارشاد فرمایا، کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا سینہ چیر کر دیکھا تھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا؟ ایسا نہیں ہے نا۔ تو وہ ایک جملے کے اندر وہ بالکل روایت پڑھے تو وہ اس جملے کے بعد جو ان کی کیفیت تھی نا، وہ کچھ اور تھی، جملے کے بعد کی کیفیت ہی کچھ اور تھی۔ تو ایک جملہ تو بعض اوقات یہ تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بہت اب بیٹھ کر کوئی بہت لمبی چوڑی بات ہو تو آئندہ کو تربیت لینے کی بھی نہیں آئے گا، سمجھنے بھی نہیں۔ اچھا، کوئی غلطی کر آ جائے اور ہمیں پتہ ہے کہ غلطی کر آیا ہے، تو غلطی کرنے والے کو اتنا سمجھانا، اس کو اتنا اس کے اوپر لوڈ ڈال دینا اس کی غلطی کا کہ وہ لگے کہ میں تو گیا نا، اب تو ختم، میں تو اٹھ نہیں سکوں گا، میرے تو غلطی ہو گئی ہے۔ تو غلطی کی بھی اصلاح کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، یہ بھی تربیت ہی کی مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی غلطی کر آ بھی جائے، مسٹیک بائی مسٹیک ہی ہوگی نا، ڈیفینیٹلی مسٹیک بائی انٹینشنلی نہیں ہوتی، کوئی مطلب بندہ پری پلان مسٹیک نہیں کرتا، وہ مسٹیک نہیں ہے، جو پری پلان ہو جائے وہ مسٹیک تھوڑی ہوتی ہے، مسٹیک بائی مسٹیک ہوتی ہے، غلطی سے ہو جاتی ہے، وہ ہو گئی تو اب اس کو سمجھایا جائے گا نا کہ آپ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ صحابہ کرام علیہ رضوان کو بہت ہی خوبصورت، پیارے اور عمدہ لفظوں میں ان کی تربیت فرمایا کرتے تھے، ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، ان کو مدنی پھول عطا فرماتے تھے، تعریف فرماتے تھے، ان کو ان کی کنیتوں سے پکارتے تھے، ان کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں
جس کی آج ہمیں ضرورت ہے. آج میں نے واقعہ بیان کیا یمن کا، جب آپ نے یمن کی ذمہ داری دی حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو یہ ایک شفقت کہ ان کو سوار کرایا، خود پیدل چلے، راستے پر بات چیت ہو رہی ہے، پتہ نہیں ایسی حدیثوں میں تو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، تو وہ سارا بیان کرنا، پھر شفقت و محبت کے ساتھ انہیں ودا کرنا اور بد دعا سے ڈرنا، یہ ساری، یہ دیکھیں بہت خوبصورت نصیحتیں. اللہ کرم کرے اور ہمیں تربیت حاصل کرنے والا بنائے. تو تربیت کی ضرورت ہے. میں نے آپ کو انڈرسٹینڈنگ بتایا کہ اس وقت لیک آف ٹریننگ یعنی تربیت کی کمی ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا ایشو ہے. میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، سب سے بڑا ایشو ہے. تربیت نہیں ہے، گھر میں تربیت نہیں ہے، گھر کے باہر تربیت نہیں ہے، سڑک کے لیے تربیت نہیں ہے. تربیت کیسے کرنی ہے اس کی بھی تربیت نہیں ہے. تربیت کرنی کیسے سچی، اس کی بھی تربیت نہیں ہے. تربیت کرنے والے کو جتنا شفیق، کریم اور ہمدرد والا انداز ہونا چاہیے وہ بھی نہیں ہے. اب پیسے لے کر جو تربیت کرتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو پیسہ ہمیں تربیت کا بھی مل رہا ہے، مطلب ڈیلیور کرنے کا بھی مل رہا ہے اور مسکراہٹوں کا بھی ملے گا، اچھے انداز کا بھی ملے گا، ورنہ نارملی طور پر تربیت کرتے نہیں ہیں لوگ، تربیت نہیں کرتے. والدین کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے، ٹیچرز کے ساتھ بھی یہی ایشو ہے. ہم ٹیچر بھی پڑھانے کے لیے، سکھانے، سمجھانے، تربیت کے لیے اتنے نہیں ہیں، زیادہ نہیں ہیں. میں نہیں کہتا کہ بالکل نہیں ہے. تو تربیت دینے والے بھی ہم بنے، تربیت کرنے والے بھی ہم بنے. قرآن کریم میں تربیت کے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں. حدیث پاک میں تربیت کے سیکھنے کے بے شمار مدنی پھول ہیں، جن کی چند مثالیں میں آپ کو حدیثوں میں جو آئی وہ میں بیان کر چکا. اس کے علاوہ آپ کے جو درس نظامی کا جو سلسلہ ہے اس میں بھی تربیت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. رہنا معاشرے میں ہے. میرے اساتذہ کرام بھی غور فرما لیں، میرے طلبہ کرام بھی غور فرما لیں. رہنا معاشرے میں ہے، لوگوں میں رہنا، انسانوں میں رہنا ہے. ہمیں انسانوں میں رہنا ہے اور انسانوں میں کس طرح رہنا ہے اس کا پورا نصاب، پورا سلیبس ہماری شریعت میں تیار ہے. جتنا انسانوں میں، لوگوں میں رہنے کی تربیت، برداشت کی تربیت، صبر کی تربیت، درگزر کی تربیت، معاف کرنے کی تربیت، شفقت کرنے کی تربیت، خیر خواہی کرنے کی تربیت، جتنی شریعت ہماری کرتی ہے کوئی نہیں کرتا جو اسلام کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے اور یہ مکمل دین ہے ہمارا. پڑھنے کی ضرورت ہے. رشتے الگ الگ ڈیفائن کر کے تربیت کی گئی ہے. ماں یہ، بہن یہ، والد یہ، بھائی یہ، خالہ یہ، دیگر ذوی الارحام جو ہوتے خونی رشتے وہ یہ ہیں. پڑوسی کو الگ ڈیفائن کیا جا رہا ہے. اگر پڑوسی رشتہ دار ہے، مسلمان ہے تو یہ، پڑوسی رشتہ دار ہے تو صرف یہ، پڑوسی غیر مسلم ہے تو یہ. حق کے پڑوس تو قائم رہتا ہے. تو یہ ساری چیزیں الگ الگ کر کے شریعت و اسلام و ہمارا دین ہمیں ڈیفائن کرتا ہے پرسنالٹی وائز. پھر شخصیت، وَنَنزِلُ نَاسَ مَنَازِلَهُمْ، تربیت. اگر ہم کتابیں پڑھتے ہیں، شریعت ہمیں جو سکھاتی ہے لوگوں کو ان کے درجوں میں تولو. قَلِّمُوا النَّاسَ عَلَىٰ قَدْرِ عُقُولِهِمْ، لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. تربیت ہے، اتنی تربیت ہے، اتنی تربیت ہے، اتنی تربیت ہے کہ اگر ہم صرف تربیت والے ہی مدنی پھول لیں، اور ان تربیتوں میں بعض میں احکام ہیں، بعض میں مستحب ہے، بعض میں اخلاقیات ہی کا میٹر زیادہ تر آپ کو غالب نظر آئے گا. لیکن جب لوگوں میں رہنا ہے تو پھر لوگوں میں لوگوں کے انداز سے، انسان میں رہنا ہے تو انسانوں کے انداز سے رہنا پڑے گا نا، اور معافی درگزر کے انداز سے رہنا پڑے گا. اب میں آخر میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں تاکہ ہمیں رہنے میں اپنے اندر برداشت، قوت، ہمدردی کا حوصلہ پیدا ہو. ایک شخص ایک دریا کے کنارے بیٹھا تھا، پانی پی رہا تھا. تو اس میں اس نے دیکھا کہ ایک بچھو پانی کے بہاؤ میں ڈوب رہا ہے. اس کو رحم آیا نا. آپ کو پتا بکری پر رحم کرنے والے کے لیے بھی مغفرت کی بشارت ہے. پیاسے کتے کو پانی پلانے والے کو جنت کی بشارت ہوئی.
رحم ایک بہت زبردست جذبہ ہے، اور ہمارے یہاں رحم کی کمی کتنی ہے، یہ تو جب باہر جائیں گے بس میں کھڑے ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ جتنا ٹھڈا لگتا ہے نا، پتہ چلے گا کہ لوگوں کو رحم کتنا آتا ہے، بزرگ کھڑے جوان بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تو رحم خوبصورت تربیت اسلام و دین میں ہمارے. اب اس کو وہ رحم آیا کہ یار یہ ڈوب رہا ہے بچھو، اس نے پکڑا. اب بچھو کا کام کیا، ڈسنا، اس نے ڈنک مارا، اسے چھوڑ دیا نا، تکلیف ہی چھوڑ دیا. وہ دیکھا پھر ڈوب رہا تھا، اس کو پھر رحم آیا ہے بچھو ڈوب رہا ہے، تو پھر پکڑ لیا، ڈوبنا نہیں چاہیے. اس نے پھر ڈنک مارا، تو پھر چھوڑ دیا. وہ پھر ڈوب رہا تھا، اس کو پھر رحم آیا، یار نہیں بچھو ڈوبنا نہیں چاہیے. تو پھر پکڑا، تو پھر ڈنک مارا. ایک شخص دیکھا کہہ رہا کہ تو عجیب آدمی ہے، ارے بچھو حیوان ہے، بچھو حیوان ہے. اب حیوان ناطق کے بیس میں نہیں جانا، بچھو حیوان ہے، اس کا کام ہی ڈسنا ہے، ڈنک مارنا ہے، یہ اپنی فطرت سے باز نہیں آئے گا. تو اس نے کہا کہ بچھو حیوان ہو کر اپنی فطرت سے باز نہیں آتا تو میں انسان ہو کر اپنی فطرت سے باز کیسے آ جاؤں. اس کا کام اگر ڈسنا ہی ہے تو میں انسان ہوں، میرا کام بچانا ہی ہے، تو میں بچاتا رہوں گا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے، پڑھتے رہیں، سیکھتے رہیں، تربیت لیتے رہیں، تربیت کرتے رہیں، اپنے اندر رحم، محبت، پیار کا جذبہ پیدا کرتے رہیں. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں پابندی کے ساتھ شرکت کرتے رہیں. آج بھی ہفتہ ہے مدنی مذاکرہ، انشاءاللہ میل سنت کی آمد ہوگی مدنی چینل پر، اور سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ رہے گا. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سیلفی کے 30 نقصانات والا رسالہ، ارے واہ سبحان اللہ. کس کس نے لے لیا، پڑھ بھی لیا، ارے واہ یہ سب سے اچھی گئی ہے، بہترین کارکردگی گئی ہے. رسالے میں بھی رسالے کا نام پڑھا لیا یا یوں تو کیا فرق کیا پڑا؟ جی اچھا، رسالے کے ساتھ سیلفی لی نہیں لی؟ رسالے کے ساتھ سیلفی، ماشاءاللہ. طلبہ خود ہی خریدے گا نا یار، ہر بار تھوڑی بانٹا جاتا ہے. ماشاءاللہ اچھا لگا. تو جہاں جہاں طلبہ کرام میں اگر دیکھیں، ہمارے دور حدیث شریف کے مکتب میں تقریباً طلبہ کرام نے ہاتھ اٹھایا اور کہا پڑھ لیا ہے. تو جہاں جہاں طلبہ کرام، اساتذہ کرام دیکھے سن رہے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا مرض ہے، اور اس نے نفسیاتی مریض بنا دیے لوگوں کو. تو یہ لیجئے گا رسالہ، اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بے شمار بہاریں اور برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اب براہ راست بنو سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.